اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے میرے سامنے دعا کی، اور دعا انسان اس وقت کرتا ہے کہ جس وقت انسان کو کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی اور بڑھاپے کے اندر دعا کی کہ یا اللہ پاک تو مجھے اولاد دے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ تو کو میرا وارث بنا دے۔ یہ دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ جس منصب پر وہ تھے، رسالت پر جو تھے، جو ان کو اللہ نے نبوت دی تھی، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے خفیہ طور دعا کی بڑھاپے کے اندر۔ خفیہ بھی کیوں کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ دعا کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، تو اس لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اور دوسرا اس لیے فرمایا کہ اونچی دعا میں کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی بڑھاپے کے اندر یہ دعا مانگ رہا ہے، تو اس کو لوگ مجھے کہیں گے کہ اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس لیے انہوں نے خاموشی کے ساتھ دعا کی۔ لیکن دعا کیوں کی؟ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جس وقت دیکھا کہ وہ کمرے کے اندر تھی اور بے موسمی پھل ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ مجھے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو میرا بھی وقت تو نہیں ہے، میں بڑھاپا ہو چکا ہوں، بشتال راس و شیبہ، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تو اگر مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو میرا وقت اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے گا۔ اس لیے رب کے سامنے عرض کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے۔ تو گویا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ نے ان کو دعا کو قبول فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ زکریا علیہ السلام آپ نے میرے سامنے دعا کی، میں نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، ہم آپ کو بیٹا عطا فرماتے ہیں، اور اس بیٹے کا نام بھی ہم خود رکھتے ہیں کہ ہم اس بیٹے کا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر کے دعا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔